حیدرآباد میں ہر سال میلاد النبی کے موقع پر تعمیر ملت کی جانب سے جلسہ رحمت للعالمین کا بڑے پیمانے پر انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس سال بھی یہ جلسہ 24 ستمبر کو حیدرآباد کے نمائش میدان میں منعقد ہوگا۔ تعمیر ملت کے نمائندے خواجہ فرید شرفی نے منصف ٹی وی سے خاص بات کی۔ عید میلاد النبی کا موقع ہے اور ہر سال کی طرح اس بار بھی تعمیر ملت کی طرف سے ایک بار پھر سے جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کیا کچھ اس بار کے جلسے میں خاص رہے گا، کون کون مہمان اس جلسے میں شرکت کرنے والے ہیں، اسی بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ خواجہ فرید شرفی صاحب موجود ہیں جو تمام جانکاری ہم سے دستیاب کریں گے۔ خیر مقدم ہیں، اور سب سے پہلے جاننا چاہیں گے، ہر سال اس جلسے کو انعقاد کیا جاتا ہے، اس بار کیا کچھ خاص رہے گا؟ آپ کا تعارف سب سے پہلے۔ جی، میرا نام خواجہ فرید شرفی ہے، میں ریسیپشن کمیٹی کا ممبر ہوں۔ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال کل ہند مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام عید میلاد النبی کے موقع پر جلسے یوم رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منعقد کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ تعمیر ملت یہ جلسہ گزشتہ 73 ایئرس سے چلتے آ رہا ہے اور منعقد کرتے جا رہی ہے، اور یہ سال 74واں یوم رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہر سال جو ہے عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کے دن جو ہے یہ جلسہ منعقد کیا جاتا تھا، لیکن اس سال تھوڑا سا چینج ہے ڈیٹ میں، اور اس سال انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلسہ 24 سپٹمبر کو بمقام نمائش میدان بروز اتوار بوقت صبح 9 بجے مقرر ہے انشاءاللہ۔ اس جلسے کی اہم خاصیت یہ ہے کہ اس جلسے میں نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان کے باہر کے مقررین بھی مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کیے ہیں، اور اس سال خاص طور پہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے سابق ایم پی عبید اللہ خان صاحب اعظمی اور دیوبند کے اسلامک سینٹر کے جو ہے مفتی مولانا مہدی حسن عینی قاسمی مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان کے علاوہ مقامی مقررین میں شیخ الجامع جامع نظامیہ مفتی خلیل احمد صاحب اور خطیب باغیام کی مسجد جناب ڈاکٹر احسن بن محمد عمومی مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس جلسے یوم رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدارت صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت جناب محمد ضیاء الدین نیر صاحب کریں گے، اور جلسے کا آغاز خیرت کلام پاک سے ہوگا، کلام اقبال ہوگا، پھر نعت شریف ہوگی، پھر الحمدللہ جو ہے تمام مقررین جو ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس جلسے کی اہم بات یہ ہے اور اہم مقصد یہ ہے کہ قائد محترم علی جناب سید خلیل اللہ حسنی نے 1950 سے جلسے کو شروع کیا، اور اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑے اور عملی پہلو پر جو ہے تمام سیرت طیبہ کے پہلوؤں کو جو ہے پیش نظر رکھتے ہوئے عمل پر جو ہے عمل کیا کرے۔ اور خاص طور پہ نوجوان نسل کے لیے اس جلسے کے ضمن میں تحریری اور تقریری مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں، اور سیرت طیبہ پر کوئز پروگرام بھی منعقد کیا جاتا ہے، جس میں اس سال تقریباً 8000 طلباء و طالبات نے ان پروگرامز میں جو ہے ان مقابلے جات میں جو ہے حصہ لی ہے، اور جلسے کا اختتام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلام گزرانا جائے گا، اور جلسے کا اختتام عمل میں آئے گا۔ چونکہ آج کے وقت میں ہم ورچوئل دنیا میں رہتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ہم لوگوں تک اپنی پہنچ کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آن لائن پروگرام دیکھنے کا کوئی بندوبست؟ ہاں، الحمدللہ یہ جلسہ جو ہے آن لائن بھی اویلیبل رہے گا، اور لنک بھی دیا جائے گا، اور مختلف چینلز کے ذریعے سے اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کیا جائے گا انشاءاللہ۔ فرید صاحب، کیا خواتین کے لیے کیا کچھ انتظام ہے؟ ہاں، یہ جلسے کی خاص بات یہ ہے کہ خواتین کے لیے الگ پردے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور تمام محفل سیرت النبی میں یہ جلسے کی خاص بات یہ ہے کہ ہزاروں خواتین اس جلسے میں شرکت کیا کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی خاص بات ہے اس جلسے کی الحمدللہ۔ تو یہ تمام لوگ پہنچیں گے، اور جو پوری کل ملا کے کہا جا سکتا ہے کہ تمام بندوبست یہاں پر کیے گئے ہیں، خواتین کے لیے خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔ آخری سوال میں فرید صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ فرید صاحب، اس کا جو لب و لباب ہے، جو اس کا نچوڑ ہے اس جلسے کا، جو پچھلے 73 سال سے بقول آپ کے کہ پچھلے 73 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے، کیا کچھ رہے گا؟ الحمدللہ، جلسے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بینیفیکٹر آف ہیومینٹی پروف کیا جاتا ہے، تاکہ محسن انسانیت ہے، انسانیت کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے، وہ دنیا انسانیت کو جو ہے واقف کرانا بہت ضروری ہے، اور یہی اس جلسے کا مقصد ہے۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ
کہ تعمیر ملت کے جلسے سے جو علماء مخاطب کرتے ہیں بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت ہی ایجوکیٹڈ علماء مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور میں تمام ملت اسلامیہ کے خاص طور پہ نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ 24 سپٹمبر کو صبح 9 بجے وہ مقام نمائش میدان پر ضرور تشریف لائیں اور جلسے یوم رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ضرور شرکت کریں اور شرکت فرما کر جو ہے ثواب دارین حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ خواجہ فرید شرفی صاحب جو تمام جانکاری آپ تمام لوگوں کے لیے لے کر آئے تھے۔ تو ہم بھی یہی منصف ٹی وی بھی آپ سے یہ اپیل کرے گا کہ تمام نوجوان خاص کر نوجوانوں کو بہت زیادہ فائدہ اس سے ملے گا، اور میلاد النبی کا موقع ہے، اور ایسے میں ہر سال جس جلسے کا انعقاد کیا جاتا ہے یعنی کہ تعمیر ملت، اس کا پروگرام 24 تاریخ کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ تو آپ تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس جلسے میں پہنچیں اور اس جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ دیجیے اجازت، آپ دیکھ رہے تھے منصف ٹی وی حیدرآباد۔